حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، مسکراؤ، بے شک تمہارے دل سے خون ہی کیوں نہ ٹپک رہا ہو۔ دنیا میں دو کام بہت مشکل ہے، ایک اس کے ساتھ رہنا جس سے محبت نہ ہو، اور دوسرا اس کے بغیر رہنا جس سے محبت ہو۔ دعا دستک کی طرح ہوتی ہے، مسلسل دستک دینے سے دروازہ کھل ہی جاتا ہے۔ پریشانیوں اور مصیبتوں کا سب سے بڑا اور خوبصورت حل نماز ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور اللہ پر بھروسہ جاری رکھے اور اللہ ہی کارساز کافی ہے۔ ہر عبادت کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ قبول ہے یا نہیں، مگر درود شریف ایسی عبادت ہے جو ادا ہوتے ہی قبول ہو جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جس انسان کو غصہ زیادہ آتا ہے وہ انسان پیار بھی اتنا ہی زیادہ کرتا ہے اور اتنا ہی صاف دل رکھتا ہے۔ تم اس کی رضا میں الحمدللہ کہنا سیکھ جاؤ، وہ تمہاری ساری تکلیفیں اور پریشانیاں ختم کر دے گا۔ جب تم دنیا کی مفلسی سے تنگ آ جاؤ اور رزق کا کوئی راستہ نہ نکلے تو صدقہ دے کر اللہ سے تجارت کرو۔ انسان ہر چیز کے بغیر رہ سکتا ہے، لیکن اللہ کی محبت کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میرا اللہ فرماتا ہے، جو لوگ جو باتیں بناتے ہیں بس ان پر صبر کرو۔ یا اللہ، اے رب، میں تیری پناہ چاہتی ہوں دل کی تنگی سے اور ایسے احساس سے جس کی نہ شکایت کی جا سکے اور جو نہ ہی سمجھ میں آ سکے۔ کسی سے محبت ہونے لگے تو صدقہ دو، محبت ہوئی تو مل جائے گی، اور اگر بلا ہوئی تو ٹل جائے گی۔ اللہ اس دل کو کبھی اپنے کل سے محروم نہیں رکھتا جو ٹوٹ کر بھی اللہ کو منانا نہیں چھوڑتا۔ جب لوگ غصے میں ہو تو ان کی بات غور سے سنا کرو، کیونکہ اس وقت اصل حقیقت سامنے آتی ہے۔ اور اگر کسی دن درد زیادہ ہو جائے تو شکایت مت کرنا، بس یہ کہنا کہ میرا رب بہت بڑا ہے۔ جب تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا ہونے لگے تو فوراً اس کی اچھائیوں کو یاد کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، درود شریف تمہارے سب غموں کے لیے کافی ہوگا اور اس سے تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اللہ تمہیں تہجد تک لے آیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تم سے راضی ہے۔ 3 کام کسی کے دل میں آپ کی عزت بڑھاتے ہیں: سلام کرنا، کسی کو جگہ دینا اور اچھے نام سے پکارنا۔ یہ محبت ہی تو ہے جو دنیاوی خواہشوں سے غافل ہو کر اس کی ذات میں فنا ہونا سکھاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک ہر نماز اپنے سے پہلے والے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں کچھ وقت تک اپنے پاس رکھ لیتا ہے تاکہ وہ بہترین وقت پر قبول کر سکے۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ اگر آپ کتنی اذیت میں ہیں اور کتنی مشکل سے صبر کو قائم رکھا ہوا ہے، دیکھنا بہت جلد وہ آپ کو سکون سے نوازے گا اور آپ کے صبر کا پھل ضرور عطا کرے گا۔ جس نے سجدوں کی توفیق دی ہے اس نے معجزوں کی کہانی بھی لکھی ہوئی ہے۔ ہر پریشانی اپنے ساتھ آسانی بھی لاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ اس شخص کی دوستی پر اعتبار نہ کرو جو اپنے اقدار کو پورا نہ کرتا ہو۔ ایمان اور حیا 2 ایسے پرندے ہیں
کہ اگر ان میں سے ایک اڑ جائے تو دوسرا خود ہی اڑ جاتا ہے۔ یہ دنیا ایک مقرر وقت تک رہے گی اور آخرت ہمیشہ رہے گی۔ جس کی امیدیں اللہ کے ساتھ ہو وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ ناکام وہ ہوتا ہے جس کی امیدیں دنیا والوں سے وابستہ ہو۔ معاف کرنا سب سے زیادہ ایسا زیب دیتا ہے جو سزا دینے پر قادر ہو۔ زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے، کسی کو دے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی سے لے کر۔ ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے جب کوئی ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگتا ہے۔ اللہ سے ڈرو، خدا کی قسم اس نے تمہیں اتنا ڈھانپ لیا ہے گویا اس نے تمہیں بخش دیا ہو۔ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر 3 عنایت کا ذکر کیا ہے۔ موت کے بعد مرنے کے جسم میں بدبو پیدا کی، ورنہ کوئی اپنے پیاروں کو دفن نہ کرتا۔ گندم اور اناج میں کیڑے پیدا کر دیے، ورنہ لوگ اسے سونے اور چاندی کی طرح ذخیرہ کر لیتے اور لوگ بھوکے مر جاتے۔ مصیبت اور دکھ کے بعد صبر و سکون دیا، ورنہ زندگی کبھی خوشگوار نہ ہوتی۔ جب انسان کی عقل مکمل ہو جاتی ہے تو اس کی گفتگو مختصر ہو جاتی ہے۔ رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنا ہے۔ بے عیب انسان تلاش مت کرو ورنہ اکیلے رہ جاؤ گے۔ اور پھر اللہ حقیقت دکھا دیتا ہے ہر رشتے کی، ہر محبت کی، اور فرماتا ہے بتا کون ہے تیرا میرے سوا۔ اچھا دوست ہاتھ اور آنکھ کی طرح ہوتا ہے۔ جب ہاتھ کو درد ہوتا ہے تو آنکھ روتی ہے، اور جب آنکھ روتی ہے تو ہاتھ آنسو صاف کرتا ہے۔ تم اپنی دعاؤں میں تارے مانگتے ہو سکتا ہے اللہ نے تمہارے لیے چاند کو بچا کر رکھا ہو۔ اخلاق وہ چیز ہے جس کی قیمت کچھ نہیں دینا پڑتی، مگر اس سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے۔ ہتھیاروں سے جنگ تو جیتی جا سکتی ہے مگر دل نہیں، دل تو کردار سے جیتے جاتے ہیں۔ جو حق کو چھوڑ کر عزت کا طلبگار ہوتا ہے ذلیل ہو کر رہتا ہے، اور جو حق کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے ذلت اس کا ہمیشہ کے لیے مقدر بن جاتی ہے۔ اور پھر میں نے لوگوں سے زیادہ اپنے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا مناسب سمجھا۔ جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آنے لگے تو سمجھ جانا تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے۔ کائنات کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے جو دنیا کے ہر انسان کے پاس نہیں ہوتا۔ تہجد پڑھنے والوں کی تو دعائیں بھی قبول ہو جاتی ہیں جن کا ذکر انہوں نے کبھی اپنے آپ سے بھی نہیں کیا ہوتا۔ عقل مند کی عادت ہے کہ وہ ضرورت یا دلیل کے بغیر بات نہیں کرتا۔ بارش کا قطرہ سیپی اور سانپ دونوں پر گرتا ہے، جبکہ سانپ اسے زہر بنا دیتا ہے اور سیپی اسے موتی۔ جس کا جیسا ظرف ویسی اس کی تخلیق۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے بعد مشکل یا ناممکن کا گمان نہیں رکھتے، صرف یقین سے تعلق مضبوط کرتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا برے ساتھی سے تنہائی اچھی ہے۔ تہجد کے وقت انسان اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے، اتنا کہ اپنی ہر دعا پوری کروا سکتا ہے۔ اور تہجد کا مطلب محبوب کو مانگنا نہیں ہے بلکہ اللہ سے اللہ کی محبت کو مانگنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ اتنا مضبوط کرو کہ تمہیں کسی کے سہارے کی طلب ختم ہو جائے۔
یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان کو جہاں سے پیار کی سب سے زیادہ امید ہوتی ہے اسے سب سے زیادہ دکھ وہاں سے ہی ملتا ہے۔ کپڑے، شکل اور زبان ہمیشہ جھوٹ بولتی ہے۔ انسان کی اصلیت وقت آنے پر پتہ چلتی ہے۔ جب کچھ نہ ہو تو صبر کرو اور جب سب کچھ ہو تو قدر کرو۔ اللہ پاک سے کبھی نا امید نہ ہونا، کیونکہ وہ قطرہ مانگنے پر بھی سمندر عطا کر دیتا ہے۔ تہجد کی نماز یہ ثبوت دیتی ہے کہ تمہیں اللہ اور اللہ کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار تمہاری ماں ہے، پھر تمہاری ماں ہے، پھر تمہاری ماں ہے، پھر تمہارے والد ہے، پھر تمہارے قریبی رشتہ دار ہے، قریب کی ترتیب کے مطابق۔ تو کیا ہوا جو تم کہہ نہ سکے، تمہارا اللہ تو دھڑکنوں کی تڑپ سے بھی واقف ہے۔ تمہاری تکلیف کا بڑھ جانا اس بات کی نشانی ہے کہ اب اس کے بعد آسانی ہے۔ آغاز میں وہ کچھ چیزیں مشکل ضرور بنا دیتا ہے، مگر اختتام وہ ہمیشہ ویسا ہی کرتا ہے جیسا تم چاہتے ہو۔ محبت اور دوستی یہ دونوں چیزیں ہر طوفان کا سامنا کر سکتی ہے، مگر ایک چیز ان دونوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے اور وہ ہے غلط فہمی۔ زندگی میں چاہے کتنے بھی خوشیاں ہوں ہمارے پاس، لیکن ہم تب تک خوش نہیں ہو سکتے جب تک ہمارے ساتھ وہ نہیں جس کے ساتھ ہم خوش ہونا چاہتے ہیں۔ سورہ یوسف، تو آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے اور تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کارساز ہے، اور مجھے فرما برداری کی حالت میں اٹھانا اور مجھے نیک لوگوں میں شامل کر لے، آمین۔ اور جب تمہیں لگے کہ تمہارا کوئی نہیں، تب سجدے میں سر رکھ کے دیکھنا، تمہیں قریب سے سننے اور سمجھنے والا رب تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو کرتا وہ ہے جو تو چاہتا ہے، پر ہوتا وہ ہے جو میں چاہتا ہوں۔ تم وہ کرو جو میں چاہتا ہوں، پھر ہوگا وہ جو تو چاہتا ہے۔